औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये यूट्यूब पे हमारा तज़कीर का पहला वीडियो है और यूट्यूब का तीसरा वीडियो है। तो आज का मौजू है जन्नत में ले जाने वाले 4 अमाल कौन से हैं जो कि कंपलसरी है, मस्ट है, जिनके बिना पे हमें जन्नत का दाखिला बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो 4 अमाल क्या है? हम सूरह अस्र के से जानते हैं कि वो 4 अमाल कौन से जो हमें जन्नत में जाने के लिए ज़रूरी है। कुरान शरीफ में सूरह अस्र में अल्लाह ताला फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवस्सौ बिल हक़ व तवस्सौ बिस सब्र। उसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमाल करते रहे, एक दूसरे को हक़ की नसीहत और सब्र की तलक़ीन करते रहें। देखिए, इसमें 4 जो शराइत हैं, 4 जो प्रोटोकॉल है जो हमें जन्नत में जाने के लिए लाज़िमन ज़रूरी है, जिनके बिना हमें जन्नत का दाखिला नहीं मिलेगा। वो 4 हैं। नंबर 1 के ईमान यानी कि अल्लाह ताला को खुदा मानना हमारा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानना का नाम है ईमान। उसको दिल से भी मानना है, ज़ुबान से भी इक़रार करना है। अब हम मुसलमान घराने में पैदा हो गए, हमारा नाम मुसलमान है और इस वजह से हम अल्लाह ताला को खुदा मान रहे, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान रहे, लेकिन दिल से नहीं मान रहे। हमारे दिल में थोड़ा शक है, शुबा है, तो हम उसको, वो शुबा है लेकिन फिर भी इसलिए मान रहे कि मजबूरन हम इस घर में पैदा हुए मुसलमान और इसलिए हमारा खुदा यही है, इसलिए मान रहे, तो ये ईमान नहीं हो सकता। आपको सर्च करना पड़ेगा कि वो खुदा ही हमारा रब्बुल आलमीन अल्लाह ही है क्या, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है क्या। आपको सर्च करना पड़ेगा, तहक़ीक़ करना पड़ेगा, फिर आपको मुतमईन होकर ईमान लाना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह ताला सूरह निसा में फरमाता है, मोमिन तो हकीकत में वो हैं जो अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए फिर शक में ना पड़े। यानी ईमान लाने के बाद शक नहीं, शुबा नहीं, ये खुदा है कि नहीं की, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं, पता नहीं। तो ये है ईमान कि हमारे दिल में थोड़ा भी शक ना हो, तब जाके हमारा ईमान पक्का होगा। महज मुसलमान घराने में पैदा होने से हमारा ईमान ज़ुबान से इक़रार करने से नहीं, जब तक कि आप उसे दिल से नहीं मानोगे। और दूसरी चीज़, सूरह निसा में पहली आयत सूरह हुजरात की है, आयत नंबर 15। अभी दूसरी आयत सूरह निसा आयत नंबर 65। बस नहीं है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की कसम, वो हरगिज़ मोमिन नहीं है जब तक कि रहन अपनी बाहिमी इख्तलाफ में वो तुम्हें फ़ैसला करने वाला ना पालें, फिर जो कुछ तुम फ़ैसला करो इस पर अपने दिलों में तंगी महसूस ना करें। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले ही हमारे लिए हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फ़ैसले किए हैं वो हमारे लिए है, उसकी पाबंदी हमको करना पड़ेगा। और हमारे बीच में जो इख्तलाफात है उसमें भी फ़ैसला हम है ना हदीस को और कुरान की रोशनी में हमको करना है। तो क्या आप करते हैं इस चीज़ को? तो तब तक कि आप ये चीज़ पूरी फॉलो नहीं करेंगे, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, पूरे तरीक़ेकार अपने तमाम काम अल्लाह के सप्रूत अपना अल्लाह के बताए हुए तरीक़े से नहीं करेंगे, तो आपका ईमान मुकम्मल नहीं है। तो ये हो गया ईमान। ये पहली शर्त है हमारे लिए ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए। पहली शर्त ईमान होना, ज़ुबान से भी इक़रार करना और दिल से भी मानना। दूसरी चीज़ है नेक अमाल। नेक अमाल यानी कि हर एक वो अच्छा अमल जो लोगों को फ़ायदा पहुंचा सके, अल्लाह ताला की राह में हो या लोगों के फ़ायदे के लिए हो। हर एक नेक अमल, चाहे आप हिंदू के लिए करो, चाहे मुस्लिम के लिए करो, चाहे सिख के लिए करो, हर एक रिलीजन वाले के लिए अच्छा बर्ताव, अच्छा नेक अमाल करते रहना और अल्लाह की राह में भी निकलना और अल्लाह की बंदगी भी बचा लाना, अल्लाह ताला की इबादत भी करना और पूरे हुकूक़ुल अल्लाह हुकूक़ुल इबाद निभाना, यह नेक अमाल। रास्ते में से आप पत्थर भी हटा रहे हैं, नुकसानदा चीज़ भी हटा रहे, तो ये भी एक नेक अमाल में है। किसी के बारे में अच्छा सोचना भी ये नेक अमाल में शामिल है। तो हर एक नेक अमाल जो इंसानियत को फ़ायदा पहुँचा सके और अल्लाह ताला का पसंदीदा हो, वो नेक अमाल है, जिसमें कुरान में कह दिया कि ये अमाल करना है तो करना है, ये नहीं करना है तो उससे बच जाना है। तो ये तमाम चीज़ें क्या है? नेक अमाल है। जैसा कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा ही इसलिए किया है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके कि तुम में से कौन अच्छा अमाल करता है। यानी हमें ज़िंदगी और मौत इसीलिए मिलेगी कि
تاکہ وہ جان سکے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے نہیں ملی ہم کو زندگی کہ یہاں پر موج مستی عیش و عشرت کرنا, بہت بڑا دنیاوی کارنامہ, دنیا میں واہ واہ پا لینا, یہ نہیں, اس لیے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی اس لیے ملی کہ ہم میں سے کون اچھا نیک عمل کرتا ہے. اور ہر ایک عمل ہمارا اللہ رب العالمین کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو, کسی انسان کے لیے نہ ہو, کسی انسان کی جو حضوری کے لیے نہ ہو. تو یہ تمام چیزیں کہ اللہ تعالیٰ کی لیے جو نیک اعمال کرتا ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے, اسی لیے انسان بنایا ہے. سورہ ملک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے. 2 چیزیں ہو چکی ہیں, ایک تو ایمان, دوسرا نیک عمل. اب تیسری چیز ہے تواصو بالحق, یعنی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت. حق کے معنی سچائی کے بھی ہے اور حق کے معنی انصاف کے بھی ہے. انصاف کی تلقین کرنا, انصاف کی نصیحت کرنا بھی ہے. تو حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے, اس دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس میں ہمیں آنے کا مقصد کیا ہے, اور اچھی باتیں کیا ہے, سچائی کیا ہے. سچی بات کی طرف آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب اس کی نصیحت کرنے کے لیے کہا. جب آپ جان گئے کہ سچائی کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, فیکٹ کیا ہے, تو آپ اسے دوسروں تک پہنچانا یہ آپ پر فرض ہے. تو دعوت دین کا کام پورا کا پورا قرآن حقیقت پر مبنی ہے, حقیقی چیز ہے, تو اسے دوسروں تک پہنچانا ہمارا فرض ہے. ہر ایک ریلیجن والے کے سامنے بھی اسے پہنچانا ہمارا فرض ہے. ہر ایک انسان, چاہے وہ مسلم رہو چاہے ادر ہو, ہر ایک کے پاس دعوت دین کا کام پہنچانا ہمارے لیے فرض ہے. اگر ہم یہ شرط پوری نہیں کریں گے تو ہمیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. اوپر کی 2 شرطیں ہماری کمپلیٹلی ہو رہی, لیکن نیچے کی تیسری شرط کمپلیٹ نہیں ہو رہی, تو پھر ہمیں جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. تو یہ ضروری ہے. جیسا کہ حق کی نصیحت, جیسا کہ میں آپ کے سامنے کیا پیش کر رہی ہوں, حق کی نصیحت ہی تو ہے, یہ نصیحت ہے. تو یہ پیش کرنا ہر ایک مسلمان کے لیے فرض ہے, نہ کہ کسی ایک انڈیویجول مولانا کے لیے فرض ہے یہ چیز, نہ کوئی عالم کے لیے فرض ہے, نہ کوئی دعوت دین کا اجتماع کرنے والے کے لیے فرض ہے. ہر ایک کے لیے, ہر ایک انسان کے لیے فرض ہے. جب تک کہ یہ فریضہ انجام نہیں پائے گا, ایک دوسرے کو حق کی نصیحت, نیکی کی طرف بلانے کے لیے آپ نصیحت نہیں کرتے رہو گے, تب تک کہ آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. بعض جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں, تو آپ حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں, نصیحت کرنے سے ڈرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے برا نہ بن جائے, آپ برے بن جائیے. لیکن آپ کا یہ فرض ہے کہ وہاں پر آپ کو حق بات کہنا ہے, حق کی نصیحت کرنا ہے, لوگوں سے انصاف کی نصیحت کرنا ہے. آپ کے لیے یہ فریضہ ہے, تبھی آپ کو جنت کا داخلہ ملے گا. چوتھی اینڈ لاسٹ چیز ہے وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرتے رہیں. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہنا چاہیے, ضروری ہے. کیونکہ اب دعوت دین کے کام میں, اللہ کی راہ میں جو اللہ کے قریب بندے ہوتے ہیں, انہیں تو بہت تکالیف سے رونما ہونا پڑتا ہے. تو اس وقت میں ہمیں ثابت قدمی کے لیے انہیں نصیحت کرتے رہنا, صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ آپ کو ابھی ثابت قدم رہنا ہے. ثابت قدم رہنا, ابھی تھوڑا وقت بچے ہوا ہے. صحابہ اکرام پہ مصیبتیں آئی تھیں, نبیوں پہ مصیبتیں, ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش آئی تھی, ایوب علیہ السلام کی زندگی میں آزمائش آئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آزمائش آئی تھی. تھوڑا سا ثابت قدم رہیے, اللہ کی مدد آئے گی, اللہ کی مدد آئے گی. اس طرح سے آپ ان کو صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے, نہ کہ ان کی ہمت پست کرنا. ہم کو ہے نا ہر ایک کی ہمت بڑھانا ہے, ان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ڈسکریج نہیں کرنا ہے ان کو. تو یہ بھی فریضہ بہت ضروری اور لازمی فریضہ ہے, یہ بھی ہمیں انجام دینا ہے. یا پھر کسی کی عیادت کو گئے, وہاں پر کسی کو بیماری چھو لی, تو انہیں بتائے کہ ایوب علیہ السلام کو اس سے بڑی بیماری چھو لی تھی اور انہوں نے کیسے صبر کیا تھا. آپ بھی صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بہت محبوب بندوں کو یہ بیماری دیتا ہے. آپ ہمت رکھیے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیماری کو دور کر دے گا, شفا دے گا. ورنہ آپ جا کر یہ کہو گے کہ نہیں, ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں دیا ہوگا, اس بیماری سے تو لوگ مر ہی جا رہے, یہ بیماری سے کوئی نہیں بچتا. تو انسان 6 مہینے بعد مرنے والا کل ہی مر جائے گا آپ کے ٹینشن سے. آپ لوگوں کی ہمت باندھیے, ہمت بنیے, نہ کہ ان کو ڈسکریج کیجیے. یہ بھی اگر ہم فریضہ انجام نہیں دیں گے, لوگوں کو نیچے گراتے رہیں گے, ان کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے, کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پیچھے کرتے رہیں گے, تو یہ بھی آپ قیامت کو اس کے لیے جوابدار رہو گے. تو یہ چیز ہے, یہ فریضہ انجام دینا, صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے, ہر ایک کی ہمت باندھنا, یہ آپ کا فریضہ ہے, یہ اسے کرنا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھوک کی ہڑتال ہو جاتی ہے, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی مدد کب آئے گی. دیکھیے بھوک کے مارے میں نے
اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے، وہ اپنا شرٹ ہٹا کر بتاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شرٹ ہٹا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تو 2 پتھر باندھے. اس طرح سے صبر کی تلقین، ہمت باندھی جاتی، نہ کہ انسان کو ڈسکریج کیا جاتا. تو یہ 4 شرائط جب تک کہ پوری نہیں ہوں گی آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. اس میں سے ایک شرط آپ کرو گے یا 3 شرط کرو گے، ایک کم رہے گی تو بھی آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. جیسا کہ 10th ایگزام، ایک ایگزامپل ہے کہ 10th ایگزام آپ کو پاس کرنا ہے اور اس میں بتایا گیا کہ 9 سبجیکٹس آپ کو کمپلسری، 9 میں سے ایک بھی سبجیکٹ میں آپ کو مارک ٹوٹلی کم مارک تو چھوڑیے، اگر 35 مارکس میں سے 1 مارک بھی کم آئے گا تو آپ کا رزلٹ فیل ہو جائے گا. یہ کہہ دیا گیا. اب آپ کو آئے انگلش میں 99%، ہسٹری میں 87%، میتھ میں آپ کو 98% آ گیا، اور ادر سبجیکٹس میں پورے اچھے آئے، 80 اباؤ 90 اباؤ آئے. لیکن آپ کو آگے ایک سبجیکٹ میں مراٹھی میں 34 مارکس، تو آپ فیل ہو جاؤ گے. آپ کو نہیں دیکھے گا کہ وہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کو میتھ میں 98 ملے، اردو میں 97 ملے، اس طرح سے وہ نہیں دیکھے گا، آپ کو فیل کر دے گا. کیونکہ اس کا جو پروٹوکول تھا، جو پرنسپل تھا کہ آپ کو اوور آل سبجیکٹ میں ایٹ لیسٹ 35 مارکس تو آنا ہی چاہیے، لیکن آپ کے ادر سبجیکٹس میں بہت ہائیسٹ مارک میرٹ لسٹ کے آ گئے، لیکن ایک سبجیکٹ میں فیل کا مارکس آ گئے تو آپ فیل ہو جاؤ گے، آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا. اسی طرح سے ہم کو یہ چیز کرنا چاہیے. آپ ہے نا تواصل بالحق نہیں کرے گے، دعوت دین کا کام بھی نہیں کرو گے تو آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. تواصل بالصبر بھی نہیں کرو گے تو آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا. ایمان آپ کا کم ہوگا تب بھی آپ کو جنت کا داخلہ نہیں ملے گا، یا پھر آپ کو نیک اعمال کم ہو جائیں گے تب بھی جنت کا. یہ چاروں چیزیں آپ کی اوور آل لائف میں پوری ہونی چاہیے، فٹ بیٹھنی چاہیے، تبھی آپ کو کم سے کم ایٹ لیسٹ یہ 4 چیزیں کی آپ کو پابندی کرنا چاہیے. یہ 4 چیزیں مسٹ ہے جنت میں جانے کے لیے. اگر یہ 4 چیزیں آپ نہیں کرو گے، آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جاؤ گے، آپ کا نام مسلمانوں جیسا بھی ہوگا تب بھی آپ کو جنت کا داخلہ اس لیے نہیں ملے گا کہ آپ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو گئے، کوئی دین جاننے والے کے گھر میں پیدا ہو گئے اور آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ کو بالکل بھی جنت کا داخلہ نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کو خود یہ کرنا چاہیے. کیونکہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا، اسے عذاب آیا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لی، اسے عذاب آیا. ابراہیم علیہ السلام کے بجانے، اس لیے آپ محض نہیں بچ جاؤ گے. مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے سے آپ کو جنت ملے گی. آپ کو یہ 4 پرنسپلس کو فالو کرنا ہوگا اور اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا، تبھی آپ کو جنت کا داخلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.